کے شیروں اور شیرنیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ علاقہ پاکستان کے لیے ماتھے کا جھومر ہے، اور اس علاقے میں جو لوگ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے تھے وہ بڑے لوگ تھے، لیکن مشکل وقت میں پارٹی کو چھوڑ گئے۔ میں اس کارکن کو سلام کرتا ہوں۔ ادھر آئے ریحان صاحب۔ یہ مسلم لیگ کا کارکن ہے، لیکن میر وہ ہے جو وفادار ہے، جو جماعت کا وفادار ہے، وہ ہمارا میر ہے، وہ ہمارا سردار ہے، وہ ہمارا لیڈر ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کا امتحان شروع ہے۔ کربلا کے اندر ہمارے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جان کا نذرانہ پیش کیا کہ یزید ان سے بیعت مانگتا تھا، اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین اسے اپنی بیعت کا حقدار نہیں سمجھتے تھے۔ اس زمانے میں بیعت ووٹ ہوتی تھی، انہوں نے ناحقدار کو بیعت نہیں دی، اپنے خاندان کی گردنیں کٹا لیں، لیکن اپنے ووٹ کی حفاظت کی کہ غلط جگہ ووٹ نہ چلا جائے۔ یہ اتنی بڑی امانت ہے۔ آپ نے بھی مجھے دو سوالوں کا جواب دینا ہے کہ کیا گلگت بلتستان میں کبھی اتنی ترقی ہوئی ہے جتنی پچھلے 5 سالوں میں مسلم لیگ نون نے کی ہے؟ بتائیں، کیا تاریخ کی سب سے زیادہ ترقی 5 سالوں میں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی ہے۔ کیا پچھلے 5 سالوں میں تاریخ کا سب سے زیادہ امن قائم ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر گلگت بلتستان میں شیر نے، مسلم لیگ نون نے اپنا امتحان پاس کیا ہے کہ آپ کو بہترین ترقی دی ہے، بہترین امن دیا ہے، تو اب آپ کا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ اب یہاں کے عوام کا انتخاب میں امتحان ہے کہ آپ اس کارکردگی کو کامیاب کرتے ہیں یا ناکام کرتے ہیں۔ اگر آپ بیمار ہوں، مختلف دوائیاں لیتے ہیں، کوئی دوائی آپ کو فائدہ نہیں دیتی، اور پھر ایک دوائی کھاتے ہیں، اس دوائی سے آپ کو آرام ملتا ہے، صحت ملتی ہے، تو پھر مجھے بتائیں، اگر اس دوائی کو چھوڑ کے کوئی اس دوائی کو دوبارہ لے گا جس سے آرام نہیں ملا تھا، تو قصور کس کا ہوگا؟ آج مسلم لیگ نون پاکستان میں ترقی کی علامت ہے، امن کی علامت ہے، اور یہ جو بیماری ہے پی ٹی آئی، اس نے پورے پاکستان کو برباد کر دیا ہے۔ آپ پاکستان میں پوچھیں لوگوں سے، لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے تھے وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگا کے، جھولیاں اٹھا کے ان کے جانے کی دعائیں کر رہے ہیں، کیونکہ پورا پاکستان عمران نیازی نے برباد کر دیا ہے۔ کیا آپ اس بربادی کا سایہ گلگت بلتستان پہ ڈالنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ترقی کے اس سفر کو جو مسلم لیگ نون نے شروع کیا تھا ختم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا ووٹ اس کا فیصلہ کرے گا۔ اگر آپ گلگت بلتستان میں ترقی کے اس سفر کو جو تعلیم کے لیے، صحت کے لیے شاہراہیں بنا کے اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے
نوجوانوں کو بہتر روزگار دینے کے لیے اور امن قائم کر کے کیا گیا. آپ مجھے بتائیے 5 سال پہلے گلگت بلتستان میں کتنے ٹورسٹ آتے تھے؟ 5 سال پہلے گلگت بلتستان میں کتنے ٹورسٹ آتے تھے؟ یہ مسلم لیگ نون ہے جس نے امن قائم کیا، جس نے موٹر ویز بنائی. آج کراچی، حیدرآباد، سکھر، ملتان، بھاولپور، کوئٹہ، پورے ملک سے لوگ ان موٹر ویز کے اوپر اپنی فیملیز کے ساتھ ٹورزم کرنے گلگت بلتستان آتے ہیں. اور اگر 10 لاکھ سے زیادہ ٹورسٹ گلگت بلتستان میں سالانہ آیا ہے تو مجھے بتائیے کس کی معیشت کو فائدہ ہوا ہے؟ مسلم لیگ نون نے آج یہ عمران خان ٹورزم کی بات کرتا ہے، اس سال بجٹ میں 1 روپیہ ٹورزم کے لیے نہیں رکھا اور کھڑا ہو کے ٹورزم کے اوپر لیکچر دیتا ہے کہ ٹورزم سے معیشت بنے گی. یہ مسلم لیگ نون تھی جس نے اربوں روپے سے ٹورزم کا انفراسٹرکچر بنایا، وہ راستے بنائے جن کے اوپر چل کر ٹورسٹ گلگت بلتستان پہنچ سکتا ہے، وہ امن قائم کیا جس کے ذریعے لوگ اعتماد کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ گلگت بلتستان سیاحت کے لیے آتے ہیں. تو آج پاکستان کی گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ مسلم لیگ نون کو دوبارہ ووٹ دیا جائے. اگر آپ کا انتخاب ٹھیک ہوگا تو آپ کو ترقی کا پھل ملے گا. میرے بھائیوں، کبھی یہ ہوا ہے کہ کسی نے جنگلی درخت لگایا ہو اور اس کو سیب کا پھل لگا ہو؟ کسی نے جنگلی پودا لگایا ہو، اس سے خوبانی کا پھل لگا ہو؟ کسی نے جنگلی درخت لگایا ہو، اس سے چیری کا پھل ملا ہو؟ آپ اگر پھل کا بیج لگائیں گے تو اس پودے کو پھل لگے گا، لیکن اگر آپ کانٹے دار درخت کا بیج لگائیں گے اس سے پھل نہیں ملے گا، اس سے کانٹا ہی ملے گا. آپ کا ووٹ وہ بیج ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ مستقبل کیسا بنانا چاہتے ہو. اور اب طاقت کارکن کو دو، عوام کو دو. یہ ہمارا امیدوار کوئی نواب نہیں ہے، کوئی میر نہیں ہے، لیکن یہ وفادار ہے. اگر یہ جماعت کا وفادار ہے تو یہ علی آباد کے عوام کا بھی وفادار ہوگا، اور جو جماعت سے وفادار نہیں وہ اپنے عوام سے بھی وفادار نہیں ہو سکتا. تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کس طرح کا نمائندہ چننا ہے. تو میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ لوگ عظیم لوگ ہو، آپ وفا کو ووٹ دو. اور یہ میری بہنیں جو بیٹھی ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے وزیر نے جو مریم نواز کے بارے میں تقریر کی، جو الفاظ بولے، کیا آپ نے سنے کہ نہیں سنے؟ کیا کوئی غیرت والا، عزت والا انسان اپنی ماں، بہن یا بیٹی کے لیے ایسے الفاظ بول سکتا ہے؟ علی امین گنڈا پور نے مریم نواز کی توہین نہیں کی، اس نے پاکستان کی بیٹیوں کی اور گلگت بلتستان کی بیٹیوں کی توہین کی ہے. اور میں آپ کو یہ اپیل کروں گا کہ آپ خواتین ایک مہم چلائیں کہ جو عورتوں کی توہین علی امین گنڈا پور نے گلگت بلتستان کی سرزمین پر آ کر کی ہے، آپ کی مہمان بہن کی توہین کی ہے، اب خواتین کی عزت کا سوال ہے. گلگت بلتستان کی ساری خواتین کو پی ٹی آئی کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی خاتون ووٹ دے گی پی ٹی آئی کو تو وہ عورتوں کی توہین کو ووٹ دے گی.
बाइकाट करें उन लोगों का जो औरतों की इज्जत करना नहीं जानते। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि 15 तारीख को पाकिस्तान का सबसे बड़ा नतीजा इस हलके का निकलेगा, जहां से ये पैगाम जाएगा कि यहां के लोगों ने कारकुन को जता दिया है, वफादार को जता दिया है, पार्टी के नुमाइंदे को जता दिया है और बेवफाई को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम लीग नून पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।